ہم سب جانتے ہیں کہ ہم نے مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے اور پھر اپنا حساب کتاب پیش کرنا ہے، لیکن فرض کریں اگر مرنے کے بعد کسی نے زندہ ہونا ہی نہ ہو تو پھر ہمارے تمام کاموں کا، ہمارے تمام اعمال کا کیا فائدہ ہوگا؟ یہ عقیدہ واضح ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ سوال آ جائے۔ آج کی ویڈیو میں ایک بھائی نے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے اسی طرح کا سوال کیا تھا۔ سوال اور اس کا جواب جاننے کے لیے ویڈیو کو شروع سے آخر تک لازمی دیکھیے گا، کیونکہ یہ باتیں ہم سب کے لیے ضروری ہیں۔ جب تک ہمارا اس بات پر صحیح طرح سے ایمان ہی نہ ہوگا کہ ہم نے مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے تو کوئی بھی شخص نہ اللہ کی بات مانے گا اور نہ ہی کوئی نیک عمل کرے گا۔ تو آئیے آگے بڑھتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے ایک گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور بیل آئیکن پر بھی کلک کیجیے گا تاکہ آپ تک ہمارے تمام نوٹیفیکیشنز پہنچ سکیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ I am Tamheed Taneem Rahman from Dhaka, Bangladesh. I am currently a student and I am in grade 11. Alhamdulillah, I have faith in Allah. Whenever I face any sort of problems, I ask for help from Allah and I try my best to pray all the salahs. One problem is that sometimes this question arises in my mind that what if there is no afterlife and what will happen then? I avoid this question every time it appears on my mind, but I really want to have a complete understanding on this to increase my faith. Please help me out. ناظرین، سوال کرنے والے بھائی بنگلہ دیش سے تعلق رکھتا تھا اور اس نے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے کہا کہ ایک سوال اسے بہت زیادہ تنگ کرتا ہے، اور سوال یہ ہے کہ کیا ہوگا اگر مرنے کے بعد کوئی زندہ نہ ہو؟ اگر ہم مرنے کے بعد زندہ ہی نہیں ہوں گے تو پھر ہمارے تمام اعمال کا کیا فائدہ ہوگا؟ اس نے کہا کہ اسے یہ سوال ہمیشہ تنگ کرتا رہتا ہے، لہٰذا اس لیے وضاحت کیجیے۔ آئیے ناظرین اب دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب اس سوال کا کیا جواب دیتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا یہ سوال نہ صرف غیر مسلموں بلکہ مسلمانوں کے دماغ میں بھی شیطان کی طرف سے ڈالا جاتا ہے تاکہ ان کے عقیدوں اور ان کے یقین کو کمزور کیا جا سکے۔ اس سوال کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ زندگی کا مقصد کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو سورہ زاریات میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ ہم نے انسانوں اور جنوں کو پیدا نہیں کیا لیکن اپنی عبادت کے لیے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے سورہ ملک کی آیت نمبر 2 میں ارشاد فرمایا الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ نے زندگی اور موت کو پیدا کیا ہے تاکہ جان سکیں کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتے ہیں۔ ناظرین، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا لہٰذا جو شخص قرآن مجید کی آیات کو سمجھتا ہے اسے کوئی شک نہیں رہنا چاہیے کہ موت کے بعد زندگی ہوگی۔ ناظرین اکرام، جیسا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب لاجک کے ساتھ بھی جواب دیتے ہیں تو ڈاکٹر صاحب نے اس سوال کا جواب ایک دلیل کے ساتھ بھی دیا۔ دیکھیے ڈاکٹر صاحب نے کیا فرمایا۔ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا میں نے اپنی ایک کتاب جس کا نام ہے غیر مسلموں کی طرف سے پوچھے جانے والے سب سے عام سوالات، اس کتاب میں نے سوال نمبر 17 کے جواب میں لاجک اور دلیل کے ساتھ بات کی ہے کہ موت کے بعد زندگی ہوگی اور کس طرح ہوگی، اور اس میں مختلف جواب اور دلیلیں دی ہیں۔ آپ اس جواب کو دیکھ سکتے ہیں جس سے آپ کی الجھن کلیئر ہو جائے گی۔ لیکن بھائی کا سوال یہ ہے کہ تب کیا ہوگا اگر موت کے بعد زندگی نہیں ہوئی؟ تب تو ہمارے تمام اعمال، ہمارے تمام نیکیاں ضائع ہو جائیں گی۔ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا ایسے سوالات ہمیشہ شیطان آپ کے دماغ میں ڈالتا ہے، اور اسی کے لیے میں ایک بہت زیادہ لاجیکل اور سائنسی اعداد و شمار بتاتا ہوں، انشاءاللہ اس سے وضاحت ہوگی۔ ہم ایسا کرتے ہیں کہ لوگوں کو 2 کیٹیگریز میں تقسیم کرتے ہیں، پہلے وہ جو مذہب پر یقین رکھتے ہیں اور دوسرے وہ جو مذہب پر یقین ہی نہیں رکھتے۔ اسی طریقے سے موت کے بارے میں بھی 2 آپشن ہیں، یا تو مرنے کے بعد زندگی ہوگی یا پھر مرنے کے بعد زندگی نہیں ہوگی۔ ناظرین، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا ان 2 طرح کے لوگوں کے لیے ہم 4 سچویشن بناتے ہیں۔ پہلی یہ کہ وہ لوگ جو خدا پر یقین نہیں رکھتے وہ موت کے بعد زندگی پر بھی یقین نہیں رکھتے اور فرض کریں کہ موت کے بعد کی زندگی ہے بھی نہیں، جبکہ دوسری سچویشن ان ملحدین کے لیے یہ ہے کہ یہ خدا پر یقین نہیں رکھتے اور نہ ہی موت کے بعد کی زندگی پر یقین رکھتے ہیں، لیکن در حقیقت موت کے بعد زندگی موجود ہے اور جب وہ مر جائیں گے تو انہیں احساس ہوگا کہ موت کے بعد کی زندگی موجود ہے۔ تیسری سچویشن ان لوگوں کے لیے ہے جو موت کے بعد کی زندگی پر یقین رکھتے ہیں اور فرض کریں کہ موت کے بعد کی زندگی موجود ہی نہیں، جبکہ چوتھی
चौथी सिचुएशन उन्हीं लोगों के लिए यह है कि ये लोग मौत के बाद की जिंदगी पर यकीन रखते हैं और हकीकत में भी मौत के बाद की जिंदगी मौजूद है। जब वो मर जाएंगे तो उन्हें एहसास होगा कि मौत के बाद जिंदगी है जिस पर वो अपनी जिंदगी में भी यकीन रखते थे। डॉक्टर साहब ने फरमाया अब वो लोग जो खुदा पर यकीन नहीं रखते थे, जो मौत के बाद की जिंदगी पर यकीन नहीं रखते थे, उनके लिए खुशी शराब पीना, जिना करना है। वो यही समझते हैं कि जिंदगी का असल मजा यही है। अगर ये लोग मर जाएं और मरने के बाद कोई जिंदगी ना हो तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जिंदगी के दौरान ये यही सोचते रहे थे कि वो बहुत खुशगवार जिंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन अगर दूसरी सिचुएशन हुई, यानी कि खुदा को ना मानने वाले लोग मर जाएं और मरने के बाद जिंदगी मौजूद हो, तो उनका तो सरासर नुकसान हो जाएगा। जाहिर है उन लोगों ने गफलत की जिंदगी गुजारी होगी। नाज़रीन, डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने फरमाया जहां तक तीसरी सिचुएशन की बात है, यानी वो लोग जो खुदा पर यकीन रखते थे और मौत के बाद की जिंदगी पर भी यकीन रखते थे, अगर वो मर जाएं और मौत के बाद की जिंदगी ना हो तो भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उन्होंने तो अच्छी जिंदगी गुजारी होगी और ये जिंदगी में हंसी खुशी ही रहे होंगे। बज़ाहिर काफिर तो यही समझते हैं कि खुदा को मानने वाले इबादत करते हैं और बोरियत वाली जिंदगी गुजारते हैं, लेकिन दर हकीकत दुनिया में किए गए बहुत से सर्वे के मुताबिक खुदा को मानने वाले खुदा को ना मानने वालों की निस्बत खुश रहते हैं। इस हिसाब से अगर मौत के बाद जिंदगी पर यकीन रखने वाले लोग मर भी जाएं और मौत के बाद की जिंदगी ना हो तो क्या फर्क पड़ता है, उन्होंने अपनी जिंदगी तो खुशियों के साथ ही गुजारी होगी। जबकि अगर बात की जाए चौथी सिचुएशन की कि वो लोग जो खुदा पर यकीन रखते थे अगर मर जाएं और मौत के बाद फिर जिंदा होना हो तो उनका सरासर फायदा ही फायदा होगा, क्योंकि उन्होंने इस एहसास के साथ जिंदगी गुजारी होगी कि हमने मौत के बाद दोबारा जिंदा होना है। लिहाजा बिलफर्ज अगर मौत के बाद जिंदगी ना हुई तब भी क्या फर्क पड़ता है। मुसलमान गैर मुस्लिमों से ज्यादा खुश रहते हैं। एक सर्वे के मुताबिक पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मजबूत तरीन मईशत और सबसे ज्यादा सहूलियात जापान के लोगों को मुयसर हैं, लेकिन खुदकुशी का सबसे ज्यादा रेशो जापान में है, जबकि मुसलमानों में खुदकुशी करने की रेशो सबसे कम है। इसका ये मतलब है कि मौत से पहले मुसलमान खुशगवार जिंदगी गुजार चुके होंगे और अगर मौत के बाद जिंदगी हुई तब भी एक शख्स जिसने जिंदगी अल्लाह ताला के अहकामात के मुताबिक गुजारी होगी फायदा मंद रहेगा। नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।